تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہے، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تخذ الفیء طولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانۃ مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں، ماں کی فرما برداری، پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں، ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر، تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 7 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو،
ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی بروہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، انڈیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ محبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بول نہیں بولتا، یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے، یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن قعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ۔ یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے۔ طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب میرا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے؟ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے، ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اپنی وجہ سے اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے۔ تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ، آپ غصہ نکال رہے ہیں، غصہ آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض